السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو یارو جانب مغرب، کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو یارو جانب مغرب، ادھر سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے۔ قابل قدر صدر محترم، کرسی عدالت پر جلوہ افروز حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام، دور دراز سے تشریف فرما مہمان آمیزاد اور اس زمستان کے شگفتہ پھولوں، آج کے اس سالانہ تقابلی و ثقافتی و انعامی مسابقہ میں جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں وہ ہے مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ ذمہ دار کون۔ محترم سامعین و سامعہ، آج کل لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کی اولاد خراب ہے، آج اس قوم کا حال برا ہوتا جا رہا ہے۔ غیروں کا رنگ ڈھنگ چال ڈھال اپنانے میں ہم فخر محسوس کر رہے ہیں، مغرب کی آزادی اور خواہشات نفس کی پیروی کے پیچھے تیزی سے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ بیٹی نرس بننے گئی تھی، ڈاکٹر بننے گئی تھی، یار ہوسٹس بننے گئی تھی اور ماں باپ کو روتا چھوڑ گھر سے بھاگ کر شادی کر لی۔ آج چند سالوں سے آئے دن اخبارات میں پڑھنے اور سننے میں یہ خبریں آ رہی ہے کہ فلاں لڑکی اپنے گھر والوں کی رضامندی کے بغیر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ معاملہ دھیرے دھیرے سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمان لڑکیاں اپنے غیر مسلم ساتھی اور عاشق کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ آج کل لڑکے لڑکیوں کا بگاڑ عام ہے۔ شاعر نے جس قومی درد کو محسوس کیا تھا آج وہ خون بن کر آنکھوں سے ٹپک رہا ہے۔ نہ جانے کتنوں کی رات روزانہ کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات سے انحراف اور بغاوت کا یہ عالم ہے کہ روزانہ اخبارات میں ایسی خبریں پڑھنے کو برابر مل رہی ہے کہ لڑکی کالج سے کسی لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی، کوئی پڑوس یا رشتے دار کے جھانسے میں آ گئی اور کہیں نہ کہیں جا کر پھر وہ کورٹ میرج بھی کر لیتے ہیں۔ ماں باپ کے سارے خواب بگڑ جاتے ہیں، ان کا اعتماد مجروح ہو جاتا ہے اور معاشرہ میں وہ سر جھکا کر چلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور تو اور بیٹی عدالت کے کمرے میں جواب دیتی ہے مجھے ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے، میں اس کے ساتھ خوش ہوں، وہ میرے خوابوں کا شہزادہ ہے۔ محبت میں اندھی ہو گئی، پڑھی لکھی بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ جانے پر راضی ہے، نہ عقل کا استعمال کرتی ہے اور نہ شکل دیکھتی ہے، غیر مسلم کے ساتھ شادی نہ ہونے کی صورت میں خودکشی کر لیتی ہے، کسی کی بھی بات نہیں مانتی، بوڑھے والدین رسوا ہو جاتے ہیں، بہت سارے ماں باپ اس کو برداشت نہیں کر پاتے اور دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں اور رحمت کہلانے والی بیٹی یہ خوش رحمت کی بن جاتی ہے اور جب عاشق کچھ دن رکھنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے تو عقل ٹھکانے لگتی ہے، ماں باپ دوبارہ قبول کر لیتے ہیں ورنہ کوٹے والی بن جاتی ہے۔ نقصان ہر حال میں لڑکی کا ہی ہوتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، آئیے غور کریں اس بغاوت کی وجوہات کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ کن غلطیوں کی بنیاد پر ماں باپ کو یہ برے دن دیکھنے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ شادی شدہ عورت بھی اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے۔ رشتہ دار ہی زیادہ تر عورتوں کی عزت لوٹتے ہیں، کوئی کرایہ دار کو لے کر بھاگ گئی، کوئی اپنے شوہر کے دوست کو لے کر بھاگ گئی۔ صحیح بات یہ ہے کہ لڑکیوں کی بغاوت کی کئی وجوہات ہیں۔ لڑکیوں کی بغاوت کی ایک اہم اور سب سے بڑا سبب ماں باپ کی کوتاہی ہے۔ والدین اپنی ذمہ داری محسوس کریں، شرعی حدود تجاوز کرنے کی وجہ سے والدین بلکہ پورے خاندان کو جن شرمندگیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ ایک تو کیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے ماتحت کو اللہ تعالیٰ کی آگ سے بچائیں
مولود یولد علی الفطرۃ فابواه یهودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا موجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر بچوں کی ایمانی تربیت ہو جائے گی تو اب ایمانی نہیں کریں گے۔ بچوں کی دینی تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر بچوں کی دینی تربیت ہو جائے گی تو اب بے دین نہیں ہوں گے۔ لڑکیوں کی بغاوت کی ایک اہم وجہ دین کی کمی اور مسلم گھرانوں میں دینی ماحول کا فقدان ہے۔ لڑکیوں کی بغاوت کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا ڈر دل سے نکلتا جا رہا ہے، آخرت کی فکر کمی ہوتی جا رہی ہے۔ میں سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے۔ اللہ کا ڈر ہمیں برائیوں سے روکتا ہے۔ رمضان کے دنوں میں ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم پانی نہیں پیتے، کیوں؟ اللہ کے ڈر سے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب برائی کا خیال آئے تو دل میں یہ سوچ پیدا کر لیجئے کہ اللہ کے سامنے کیا میں دکھاؤں گی، کیا جواب دوں گی، جبکہ ہمارا ایک ایک عمل ہمارے نامہ اعمال میں اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ لڑکیوں کی بغاوت کی ایک سبب نماز کی پابندی میں کوتاہی بھی ہے، اسی طریقے سے بے غیرتی بھی ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا بھی ہے، اور نرم شیریں گفتگو کرنا بھی ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ کا غلط استعمال بھی بغاوت کا ایک سبب ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہنوں کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔